أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. صدق اللہ العظیم. سورہ النحل آیت نمبر 53 اور 54 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت بھی تمہیں پہنچتے ہے وہ اللہ کی طرف سے. ثم اذا کشف الضر عنکم، ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإلیہ تجأرون، اسی کی طرف تم فریادیں لے کر پہنچتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے میری تکلیف دور ہو گئی، فلاں بتوں کے آستانے پر گیا تھا اس کی وجہ سے میری تکلیف دور ہو گئی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان کی جو ہے کتنی ناشکری ہے کہ تکلیف میں ہمیں پکارتا ہے، جب ہم تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا، فتمتعوا، چند روز مزے کر لو. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. تم نے میری عدالت میں پیش ہونا ہے، تم سے تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا کہ تم کیسے اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے ہو، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی پرستش کرتے رہو، کسی اور کی غلامی اختیار کرتے رہو، کسی اور کی اطاعت کرتے رہو. اللہ کے مقابلے میں انسانوں کی غلامی اختیار کرنا، انسانوں کی بندگی کرنا، انسانوں کی اطاعت کرنا، چاہے وہ انسان کوئی بہت بڑے انسان کیوں نہ ہو، کوئی سردار ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی بہت بڑا آفیسر ہو، کوئی بہت بڑا جو ہے مالدار انسان ہو، ٹھاٹ باٹ رکھنے والا ذمہ دار انسان ہو، کوئی صنعت کار انسان ہو. اللہ کے مقابلے میں جس کو بھی انسان جو ہے اس کی اطاعت کرے گا، اس کی بندگی اختیار کرے گا، اس کی غلامی اختیار کرے گا، اللہ فرماتا ہے یہ میرے ساتھ شرک ہے. ایسا شرک جو ہے کبھی معاف نہیں ہوگا. ایسے انسان کو اگر اس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہے تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا پڑے گا. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں شرک کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. خالصتاً اپنی پرستش، اپنی بندگی اور غلامی اور اپنی اطاعت جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.